اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ 4 لفظوں سے مرکب ہے۔ واو سے ولایت اور وفا والا، الف سے اعلیٰ مقام اور ایثار و الفت والا، لام سے لطف و کرم والا اور دال سے دانائی اور دستگیری کرنے والا۔ اور جب ایسی صفات و خصائل کی حامل شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے تو اسے والد یعنی باپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح باپ اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی با سے برکت و بزرگی والا، الف سے احساس و اصل اور آبیاری والا اور پے سے پیار و محبت و الفت کے مجموعے کا نام باپ ہے۔ اگر باپ کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے اس کی اطاعت، فرما برداری، خدمت اور تعظیم کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے تو اللہ کی طرف سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت ایسی نعمتیں مل سکتی ہیں کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں باپ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اور وہ ان کی خدمت اور اطاعت کر رہا ہے تو وہ بڑا سعادت مند اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں کا مقام و مرتبہ تو ہر لحاظ سے اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن باپ کا مقام کسی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین میں باپ درجہ اول کا حامل ہے۔ والد انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے، یعنی اس کی پیدائش کا سبب ہے۔ اس گلشن انسانیت کی ابتدا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہی سے عورت حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا وجود تیار کیا گیا۔ فادرس ڈے پاکستان میں ہر سال ماہ جون کی تیسری اتوار کو منایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں اس دن کے منائے جانے کی تاریخیں مختلف ہیں، جو اپریل سے لے کر جولائی کے مہینے تک آتی ہیں۔ اس دن کو منائے جانے کا آغاز بھی 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ سے ہوتا ہے۔ شروع میں اس دن کی طرف توجہ نہیں دی گئی، لیکن ماؤں کے عالمی دن کی تقریبات چونکہ زور پکڑ رہی تھی، اس لیے کاروباری اذہان نے اس دن کو بھی کثیر مالی منفعت کا ایک ذریعہ جانتے ہوئے اس کی خوب تشہیر کی اور اس دن کا تعلق سینٹ جوزف سے جوڑ دیا۔ تب سے اب تک یہ دن ان تہواری ایام کی اس لڑی کا حصہ بن گیا جس میں ماؤں کا عالمی دن، والدین کا دن، بچوں کا دن اور دادا دادی، نانا نانی کا دن پروئے ہوئے ہیں۔ اس دن بچے اپنے والد کو تہنیتی کارڈ، کیک اور تحفے تحائف، بالخصوص نئے کپڑے تحفے میں دیتے ہیں اور باپ کی پدرانہ ذمہ داریوں اور اوصاف کو سراہتے ہیں۔ باپ کی اہمیت اور قدر و منزلت کے باوصف اس دن کے بارے میں ایک مختلف پہلو کی بات کرتے ہیں۔ اس دن کا منایا جانا امریکہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی 20ویں صدی کے آغاز میں، جب سرمایہ داری نظام اپنے عروج پر تھا۔ روس کے ساتھ سرد جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ سونا، چاندی اور ڈالر دیوتاؤں کے مترادف تھے۔ پیسے بنانے کے نئے طریقے اور حربے ظہور میں آ رہے تھے۔ یورپ کے شاطر یہودیوں نے امریکہ میں روزمرہ کے کاروبار کو اپنی گرفت میں پوری طرح دبوچ رکھا تھا۔ صحافت طاقت پکڑ رہی تھی اور اشتہاری ادارے مٹی کو سونا ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اس طرح کے دور میں اور اس قسم کے ماحول میں ہر وہ دن یادگار بن جاتا ہے جسے بنانے والے بنانا چاہتے ہیں۔ کمرشل عزم کی جیت یہی تھی۔ ٹوٹتے بکھرتے سماجی رویوں اور معاشرتی اقتدار کو
تلپٹ کر دینے والے ممالک میں ماؤں کے عالمی دن نے اپنے کثیر الجہاد فوائد عیاں کیے تو باپوں کے عالمی دن کو مقبول بنانے کے لیے تشہیری اور کاروباری اداروں نے میدان سجا لیے، جس میں بھیڑیوں کی قوم یعنی نیشنل آف شیپ حسب توقع اچھل کود کرنے لگی، جبکہ ان کی دیکھا دیکھی دنیا کے باقی نقل بازوں نے بھی ان سے زیادہ اونچی چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں یہ دن اگرچہ مغرب جیسی شدت اور جوش و خروش سے نہیں منایا جاتا، تاہم رفتہ رفتہ اب یہ دن مقبول عام ہو رہا ہے۔ بچے اس دن والدوں کے لیے محبت بھرے پیغامات والے کارڈ خریدتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ اس روز والد کی روب و داب سے بے نیاز وہ اپنی محبت اور انس کا کھلے دل سے اظہار کرتے ہیں، اور یوں وہ در حقیقت اس بندھن کو مضبوط کرتے ہیں جس میں دونوں فریق ازل سے بندھے ہوئے ہیں۔ تعلیمات مشرق کی ہو یا مغرب کی، باپ کا مقام اور مرتبہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مغرب میں رفتہ رفتہ شکست اور ریخت سے دوچار سماج کی وجہ سے اس میں اگرچہ کمی واقع ہو رہی ہے، تاہم اشیاء میں باپ ابھی تک اسی مرتبے پر فائز ہے جس پر وہ صدیوں سے فائز چلا آ رہا ہے۔ مغرب و مشرق دونوں والد کی حیثیت و اہمیت سے آگاہ ہیں۔ اس حقیقت سے دونوں دنیاؤں میں بسنے والے بے خبر ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے کہا اور بیٹے نے بنا کسی حیل و حجت کے اپنے سر باپ کے ہاتھ پکڑی چھری کے نیچے رکھ دیا۔ باپ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ گھر کے چولہے کی حدت کو برقرار رکھنا اور بچوں کے سامنے ان کے بچپن سے لے کر بلوغت تک قابل تقلید امثال قائم کرنا اس کا فریضہ ہے۔ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو، جس کا وہ خود بھی حصہ ہوتا ہے، بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ وہ اس کڑی کو مضبوطی سے پورے سماج کی اس فولادی زنجیر سے پیوست رکھتا ہے جو اس کی ذات کی کھٹالی میں ڈلتی ہے۔ باپ کی شخصیت کی پہچان اور اس کا احترام صرف ایک دن کے لیے مخصوص نہیں، جب تک وہ زندہ ہے اس کی تعظیم اور توقیر اس کے بچوں پر واجب ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے، سٹیا جائے یا مفلوج ہو جائے تو وہ پھر بھی باپ ہے، اور جب تک موجود رہتا ہے اس کے وجود کی اہمیت کا مکمل ادراک نہیں ہوتا، لیکن اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ عمر بھر کی تڑپ کو جنم دیتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا۔ بیٹے کو باپ کی قدر و منزلت کا تب اندازہ ہوتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے۔ ہمارے دین میں ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے بطور خاص تاکید ہے، اور تاکید بھی ایسی کہ ان کی کسی بات پر انہیں اف تک نہ کہنے کا حکم ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں والد کا کردار ضروری ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ماں کی حد سے زیادہ نرمی اور لاڈ پیار سے اولاد نڈر اور بے باک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم، تربیت اور کردار پر برا اثر پڑتا ہے، جبکہ والد کی سختی، نگاشت اور آنکھوں کی تیزی سے اولاد کو من مانیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اولاد باپ سے زیادہ ماں سے قریب ہوتی ہے، لیکن اولاد یہ نہیں جانتی کہ اس کے والد کو گھر چلانے اور تعلیم و تربیت کا مناسب اہتمام کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔
پروردگار کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور اپنے بازو نہایت عاجزی اور نیاز مندی سے ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لیے یوں دعائے رحمت کرو: اے میرے پروردگار، تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحمتوں اور شفقت سے پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت اور اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ والدین اولاد پر ظلم و زیادتی بھی کریں تب بھی اولاد کو انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں، بھڑکنا تو درکنار، ان کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا، یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہ ہو، تو اس مطالبہ یعنی گناہ میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کرو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان سے حسن سلوک کرتے رہو۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سوا والدین کے ہر حکم کی تعمیل کرے، ان کی رائے کو ترجیح دے، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے محبت و احترام سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے خاص کر دیں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت و رحمت کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے حق میں یوں دعائے رحمت کرو: اے ہمارے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت و شفقت سے پالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگتے ہیں، جس کا قرآن پاک نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کی کئی صورتوں میں سے ایک دعائے مغفرت کرنا بھی شامل ہے، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے، تو وہ بندہ عرض کرتا ہے: اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد کی دعائے مغفرت کی بدولت تجھے یہ بلند درجہ دیا گیا۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا نفع اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر وہ ہر روز 100 بار دیکھے تو؟ آپ نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی ذات بہت پاک ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ 100 حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور اہم بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور کفالت اور ان کی ضروریات زندگی، کھانا پینا، لباس، علاج کو پورا کرنا بھی اولاد پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق مخصوص رقم ہر مہینے ان کو پیش کی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت و اطاعت کو جہاد جیسی عظیم عبادت و سعادت پر بھی ترجیح دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے حقوق ادا کرنا در حقیقت اللہ کی تابعداری ہے، بس اس لحاظ سے ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں مضمر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ذلیل اور رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہوا۔ عرض کیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کر کے دخول جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ماں باپ کی خدمت کا ثواب جہاد سے بھی بڑھ کر ہے اور اس کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے، اس سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادات اور دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا انہیں اذیت و تکلیف دینا گناہ کبیرہ اور بہت بڑی محرومی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا اور موت سے پہلے ہی اسے دنیا میں ذلت و رسوائی اور اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کو اس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ والدین کی ہر نیکی حکم کی تعمیل کی جائے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ان کے آرام و سکون اور خوشیوں کا خیال رکھا جائے، والدین کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جائے، والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کا احترام کیا جائے، والدین کے وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے اور ایصال ثواب کا تحفہ بیچتا رہے تاکہ وصال کے بعد بھی ان کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے
کہ بہترین نیکی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے تعلق داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس یہ ہمارا انسانی، اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت اور اطاعت کریں کہ اس میں ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابی، سعادت اور فلاح و نجات ہے۔ بہرحال والد کے عالمی دن کے موقع پر تو ان بچوں کو بھی اپنے والد کی یاد ضرور آنی چاہیے جو ان سے دور ہیں۔ یہ ایک دن قربت، پدر و پسر کا دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ دلوں کے میلے کچیلے داغوں کو دور کرنے کے لیے یہ دن بہترین صرف ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دن خون کے رشتوں کی گرہ کو مضبوط کرنے کا دن بھی ہو سکتا ہے، بس اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ مغربی دنیا میں فادر ڈے کا سال میں ایک بار منایا جانا اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اس روز وہاں اولاد جس طرح اپنے والد سے اپنائیت کا اظہار کرتی ہے، وہ ہم لوگوں کو جو مغرب کی چھینکنے کے انداز پر بھی فدا ہو جاتے ہیں، تقلید کی خوب ترغیب دیتی ہے۔ آج مغرب ہی ہمیں ہمارے اس متاع گم گشتہ کی خبر دیتا ہے اور اس ہستی کی جانب ہماری توجہ مبذول کراتا ہے جس کی محبت ہمارے دلوں کا سرور، جس کی شفقت ہماری کامرانیوں کی ضمانت اور جس کی دعائیں ہماری زندگی کی شاہراہ پر پھیلی روشنی ہے۔ اس روز لازم ہے کہ ہم خود سے وعدہ کریں کہ ہر سال جون کی تیسری اتوار کو ہی فادر ڈے نہیں منائیں گے، بلکہ ہمارا ہر دن بزرگوں کی تعظیم اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے وقف ہوگا۔ رب العزت ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں زندگی کی صحیح شعور اور فہم سے بہروور رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔